اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر، صفہ والے، نماز کی تکمیل اور قبلہ، بھائی چارہ، یہود کا قول و قرار، مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں، مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مسجد نبوی اور حجروں کی تعمیر۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سب سے پہلے خدا کا گھر یعنی مسجد بنانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اسی سے ملی ہوئی نجار کے قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی ایک پرتی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند کیا۔ دونوں یتیموں نے اپنی طرف سے یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی۔ زمین برابر کر کے مسجد بننی شروع ہوئی۔ اس مسجد کے بنانے والے معمار اور مزدور کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھی سب نے مل کر ایک کچی سی دیوار اٹھا کر اوپر کھجور کے تنے اور پتوں کی چھت بنائی۔ یہی پہلی مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے قریب ہی اپنے لیے اسی قسم کی چند کوٹھریاں بنوائی جن کو حجرہ کہتے ہیں، جن میں آپ اور آپ کے گھر کے لوگ اہل بیت رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا اور آپ کی بیویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودا مکہ سے آ کر یہیں اتری۔ صفہ والے۔ صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ یہ ان مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا جن کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچتے تھے اور اس سے گزر کرتے، اور رات کو ایک استاد سے لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہتے تھے اور آپ کے ارشادات کو سن کر یاد رکھتے تھے۔ کہیں کسی داعی یا مبلغ یعنی اسلام پھیلانے اور سکھانے والے کی ضرورت ہوتی تو انہی میں سے بھیجے جاتے۔ نماز کی تکمیل اور قبلہ۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں اور فجر میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے شنکھ، عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں قرنا کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کے بجائے انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، پکارے، اور سارے مسلمان اس فرمان خداوندی آواز کو سن کر جوق در جوق مسجد کا رخ کریں۔ جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینے بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینہ جانے لگے تو جمعہ کا دن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ قبلہ۔ نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی۔
اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبے کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینہ آئے تو صورت بدل گئی۔ مدینے کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان دو میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ یہودیوں کی پیروی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر 16 مہینے بعد خدا کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبے کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ بھائی چارہ، مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر بدیس نکلنا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک بے گھر کے مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت میں حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دے، اپنے کاروبار اور بیوپار میں شریک کیا۔ یہود کا قول و قرار۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لے۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے سوداگر اور مہاجن تھے اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گھڑیاں تھیں، اور اپنے روپیے کے زور سے مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے شہر کی بے اطمینانی اور بد امنی کی حالت دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکے، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو، اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی، باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر رضامند کر لیا، اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینے کی بادشاہی اس کو ملتی، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے مخالف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا جانا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی میں رکھ کر جاتا، اور جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینے میں نہیں آ سکی تھیں، ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائیں۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینے میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکے کے کافر۔
مدینہ آ کر ان کے 3 دشمن ہو گئے، مکے کے کافر، مدینے کے منافق اور حجاز کے یہود۔ مکے کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے۔ مدینے کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے، پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے اودھم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجنی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بے تاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔